اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو موت کا ڈر ہمارے اندر سے ایک دم ختم ہو چکا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ہمارے کندھوں پہ جنازہ بھی ہوتا ہے پھر بھی ہمیں موت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم قبروں میں اترتے ہیں پھر بھی ہمیں موت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور باتیں پھر بھی ہم دنیاوی کرتے ہیں، باتیں پھر بھی ہم مزاحیہ کرتے ہیں، باتیں پھر بھی ہم تفریح والی کرتے ہیں۔ اور تمام انسانوں میں، آل ہیومن بینگس میں، ہر مسئلے کو لے کر، ہر بات کو لے کر اور ہر رائے اور اوپینین کو لے کر تمام انسانوں میں اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ کوئی ایک بات کو مانتا ہے، دوسری کو نہیں مانتا، کوئی یہ رائے رکھتا ہے اور کوئی اس رائے سے اختلاف کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے اور کوئی وہ کہتا ہے، اور یہاں تک کہ ایشور، پرمیشور، کریٹر اور سسٹینر، گاڈ اور لارڈ، خدا کو ماننے میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی ایک خدا کو مانتا ہے، کوئی ایک خدا کو بھی نہیں مانتا، اور کوئی ایک سے زیادہ کو مانتا ہے۔ تو بہت سارے اختلاف ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسا شبد بھی ہے یا ایسا ورڈ ہے یا ایسی بات ہے کہ اس بات کو تمام انسان مانتے ہوں، اس حقیقت کو تمام انسان مانتے ہوں۔ جب ہم دیکھیں گے، تلاش کریں گے اور سرچ کریں گے تو ہم ایک بات جانیں گے، اس بات کو تمام لوگ مانتے ہیں، وہ مسلم ہو یا ہندو ہو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جینی، یہودی، جس بھی ریلیجن کے لوگ ہو، جو بھی ہو۔ لیکن ایک بات ایسی ہے اور ایک شبد ایسا ہے، ایک حقیقت ایسی ہے جس کو تمام دنیا کے انسان مانتے ہیں اور 100% مانتے ہیں، اور کوئی بھی دنیا کا انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جس کو تمام انسان مانتے ہیں؟ کہ وہ چیز ہے موت، ڈیتھ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی ہیں، سب یہ بات جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں دنیا میں اور بہت بادشاہت کی اور لوگوں پر اپنا خوب راج کیا، یہاں تک کہ لوگ بھی آئے کہ اپنے آپ کو خدا تک لوگوں سے کہلوایا، لیکن آج ان کا جو ہے نام و نشان نہیں ہے، بس ان کا جو ہے ظالموں میں اب نام رہ گیا ہے۔ اور جب ظالموں کی مثال لوگ دیتے ہیں تو 2-4 نام ایسے اٹھا لیتے ہیں، یا جو اچھے ہیں ان کو اچھائیوں کے ساتھ یاد کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے آج یہاں پر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم سے پہلے کئی لوگ آتے ہوں گے، آج وہ یہاں پر نہیں ہیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اس جگہ سے کئی لوگوں کا گزرنا ہوتا ہوگا، یہاں پر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا، یہاں کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہوگا، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے آج مسجد میں ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ آج مسجد میں یہاں تک کام ہوا ہے، مسجد ایک دن آئے گا بہت عالیشان بنے گی، مسجد میں ایسی بھی انشاءاللہ ہوگی، پوری مسجد میں ٹائلز بھی ہوں گے، لیکن مسجد میں ہم میں سے کون ہو اور کون نہ ہو یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک دن آئے گا مسجد میں بہترین پنکھے لگے ہوں گے، عالیشان مسجد ہوگی، لیکن مسجدوں میں ہو سکتا ہے ہم نہ ہو یا آپ میں سے کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ بات تو بالکل سچی ہے کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ اور کس طرح سے جاتے ہیں لوگ، ہم دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ موت ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اور کتنی زیادہ موت بیماریوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اور کتنی زیادہ موت نشے کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ اور جب موت کا ذکر ہم سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک بات آنے لگتی ہے۔ اکثر بچوں کے متعلق ہم بات کہتے ہیں
کہ جب ہم موت کا شبد سنتے ہیں، موت کا ذکر سنتے ہیں، موت کے بارے میں جب باتیں سنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے مائنڈ میں یہ باتیں آتی ہوں کہ ابھی ہم جو ہے 15 سال کے ہیں، ابھی 20 سال کے ہیں، ابھی 25 سال کے ہیں، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، ابھی بہت بڑی ایک زندگی باقی ہے، ابھی ہم کو بہت جینا ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہمارے مائنڈ میں، دماغ میں یا ذہن میں آتی ہیں تو یہ ہمارے لیے دھوکہ ہے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ وہ آج شام کا کھانا کھائے گا یا نہیں کھائے گا۔ یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں انسان کی زندگی کی کہ وہ ایک طرف کا سلام پھیرے نماز میں اور وہ دوسرے طرف کا سلام پھیر لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے تبھی موت آ جائے۔ تو اگر یہ بات ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بہت جینا ہے، ابھی 60 سال تک نہیں پہنچے ہیں، 65 سال تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، 15 سال کے 18 سال کے ہیں، تو ابھی ہم کو بہت عمر ملے گی اور ہماری ابھی عمر بہت باقی ہے، تو یہ ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ اور اس دھوکے میں ہم بالکل نہ آئے کہ ہم یہ اپنے آپ میں سوچتے رہے کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے، بہت ابھی ہم کو جینا ہے، اور اس میں ہم جو ہے زندگی کے تقاضوں کو، زندگی کے اصول کو اور زندگی کے نظام کو ہم جو ہے پلٹ دیں، اس کو کچل دیں، اور اس کے بغیر ہم یوں ہی عیاشی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو اس دھوکے میں اگر ہم رہیں گے تو ہماری زندگی کے اصول ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے قاعدے ختم ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی نکل جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کو بالکل ہٹا دینا ہے کہ ہمیں ابھی اور جینا ہے۔ کب کس کو موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم جانتے ہوں گے ہر روز خبریں سنتے ہیں، ہر روز اعلان سنتے ہیں، ہر روز جو ہے ایک دوسرے سے ہم موت کی باتیں سنتے ہیں کہ آج ان کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں بالکل نہ آنے دیں کہ ابھی ہم کو بہت زیادہ جینا ہے، ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی پوری زندگی باقی ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں نقصان پہنچائے گی، اور ہمیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے یہ چیز ہمیں روک دے گی۔ کیونکہ جب موت کا ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے، برائیوں سے، بیہودہ چیزوں سے انسان دور رہتا ہے، اور جب ہمارے اندر سے ڈر نکل جائے گا تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم نہیں جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر اچھائی اور برائی کی تمیز ہم کھو دیتے ہیں، اچھا اور برا اس میں کیا فرق ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو موت کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہا کریں۔ موت کو جب یاد کریں گے، کثرت سے یاد کریں گے، تو موت کو یاد کرنے سے ہمارے اندر کے جو گناہ ہیں وہ کم ہوں گے، جو پاپ ہیں، جو برائیاں ہیں، جو ہمارے برے کرتوت ہیں، برے اعمال ہیں، ان میں کمی آئے گی، اور ہم گناہوں سے، برائیوں سے، ان سب چیزوں سے ہم بچے رہیں گے۔ تو اس لیے ہم کثرت سے اور زیادہ موت کو یاد کیا کریں، سوتے سمے، جاگتے سمے ہم موت کو یاد کریں۔ اور دوسری بات، ہم جب دیکھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، تو بڑا جو ہے ڈر سا لگتا ہے، اور ہمیں تمام واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو انسان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، انسان جو ہے لرز جاتا ہے ایک منٹ کے لیے۔ جب انسان کچھ خبریں سنتا ہے ایسی کہ آج ان کا انتقال ہو گیا، آج وہاں ان کا انتقال ہو گیا، آج ان لڑکوں کا ایسے انتقال ہو گیا، تو انسان جو ہوتے ہیں تھوڑا سمجھنے والے، وہ ایک دم ڈر جاتے ہیں، اور ان کے پیروں تلے سے ایسا لگتا ہے زمین کھسک گئی ہے، ان کے دل جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی واقعات ہیں، ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور ہمیں سبق لینا اس وجہ سے چاہیے، ہمیں اس وجہ سے موت کو یاد کرنا چاہیے کہ جتنا ہم یاد کریں گے اور جتنا ہم اس کا ذکر کریں گے تو اتنا اس کا ڈر ہمارے اندر آئے گا، اور جب انسان کے اندر ڈر آتا ہے، انسان کے اندر کسی چیز کا خوف آتا ہے، انسان کے اندر کسی چیز کا دکھ آتا ہے، تو پھر انسان جو ہے بہت سدھر جاتا ہے، اور برائیوں سے، گناہوں سے
बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से, बुरे कामों से इंसान बहुत दूर चला जाता है। जैसे हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, कभी कभी हमारे ऊपर बहुत टेंशन आ जाता है, बहुत टेंशन का वक्त आता है, तो उसमें हम बहुत तौबा कर लेते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे और अब जो है इस तरह से रहेंगे। लेकिन जब टेंशन ख़त्म हो जाता है, फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो फिर दूसरी पटरी पर चली जाती है। तो कसरत से हमें मौत को याद करना चाहिए। और इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। कि कई ऐसे लोग होते थे जो मस्जिदों में इसी सफ़ में बैठते थे, इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, या गांव में जाके और दूसरी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे, हमारी निगाहों के सामने होते थे। लेकिन आज वो चेहरे हमारे सामने नहीं हैं, और अगर हम उनको देखना चाहें हम उनको नहीं देख सकते, क्योंकि मौत यही है कि एक बार इंसान चला गया, अब वो दोबारा हमको नहीं मिलेगा देखने के लिए, दोबारा उससे मुलाकात हमारी नहीं हो सकती। तो मौत का डर हमारे अंदर से एकदम ख़त्म हो चुका है, और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अगर हमारे कंधों पे जनाजा भी होता है फिर भी हमें मौत का एहसास नहीं होता। हम कब्रों में उतरते हैं फिर भी हमें मौत का एहसास नहीं होता। हम जनाजे के पीछे चलते हैं और बातें फिर भी हम दुनियावी करते हैं, बातें फिर भी हम मज़ाहिया करते हैं, बातें फिर भी हम तफरी वाली करते हैं। तो हमारे अंदर से मौत का डर, मौत का खौफ और मौत का जो गम होना चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गोया कि हम इस बात को भूल गए कि हमको मौत आनी है या नहीं आनी। लेकिन अगर हम इस बात को भुला चुके हैं कि हमें दुनिया में बहुत रहना है, बहुत ज़िंदगी बाकी है, तो हम इस धोखे से बचें और हम सोते समय या जब हमको वक्त मिले हम कसरत से मौत को याद करें।